أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال به موسى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج چوتھا روزہ رکھ چکے ہیں، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں، عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں اور دیگر ہر طرح کی عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کے برعکس بہت ہی بدنصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں بھی عبادتوں کو انجام نہیں دے رہے، روزے نہیں رکھ رہے. افسوس، صد افسوس، سماج اور معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ روزہ رکھنے سے جی چرا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل دھوپ بہت تیز ہے. ایک مولوی صاحب بتلا رہے تھے کہ ان سے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں کہ ہم مزدور ہیں، بہت کام کرنا پڑتا ہے، دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، تو کیا روزہ ہم نہ معاف ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہے کام کا بہانہ بنا کر کے روزہ نہیں رکھ رہے. ہٹے کٹے صحت مند اور تندرست لوگ روزہ نہیں رکھ رہے. اور کچھ ایسے آج کل کے ماڈرن مسلمان ہیں جو یہ کہتے کہ روزہ رکھنے سے ہم نہ کیا ملے گا، روزہ اگر رکھیں گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا، یہ اللہ ہم نہ زبردستی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایسے بھی بولنے والے لوگ ہیں. جبکہ میرے دوستو، آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں. جی ہاں، سن لیجیے، اللہ رب العالمین کا اس روزے سے نہ ہی کچھ فائدہ ہے، نہ ہی حج سے، نہ ہی عمرہ سے، نہ ہی زکوٰۃ سے، نہ ہی قربانی سے. غرض یہ کہ کسی بھی عبادت سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. کہ لوگوں، جو ہم نے تمہیں عبادت کے لیے مکلف کیا ہے، جو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے میرا مقصد یہ نہیں کہ تم مجھے روزی دو، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ اور پلاؤ. اللہ کو مطلب نہیں ہے، اللہ کو یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو یہ مقصد ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو تکلیف میں اور مشقت میں اور پریشانی کے اندر ڈالے. اگر ایسی بات رہتی تو اللہ روزے کو فرض ہی نہیں کرتا. اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اس روزہ رکھنے کے اندر ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کا
بے شمار فائدہ ہے، ہمارا جسمانی فائدہ ہے، ہمارا روحانی فائدہ ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، صرف روزہ ہی نہیں، امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی عبادتیں، ان تمام عبادتوں کا فائدہ صرف اور صرف انسان کو ہے۔ جتنی بھی عبادتیں، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو یوگا کرنے والا کلاس لے رہا تھا، وہ جو ہے کہہ رہا تھا کہ اگر یوگا نہیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز سے یہ بڑا کوئی یوگا نہیں ہے۔ دیکھیے لوگ صبح صبح 4 بجے 5 بجے اٹھ کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی انسان نماز پڑھے گا، 5 وقت نماز پڑھے گا تو اسے کوئی یوگا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بطور مثال دیا، اور تو اور ہے، میں آپ کو بتلاؤں، آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر مور پالڈ کیا کہتا ہے؟ مور پالڈ نے کہا کہ اگر اسلام اپنے ماننے والے کو روزہ کے علاوہ کوئی اور دوسری عبادت نہ دیتا تو روزہ سے بڑھ کر کے ان کے پاس کوئی دوسری اور نعمت نہ ہوتی، یعنی کہ سب سے بڑی نعمت یہ روزہ ہوتا اگر مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ کے علاوہ کچھ اور نہ دیتا تو۔ اللہ اکبر۔ غیروں کو اس بات کا احساس ہے، غیروں کو اس بات کا احساس ہے کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور آج کل کے مسلمان یہ معمولی دھوپ کو ڈر جا رہے ہیں کہ نابا میرے ہاتھ سے نہیں ہوا تھا، یہ سورج کئی لاکھ میل اوپر ہے تو آج ہم حیران اور پریشان ہو جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، ذرا تصور میں لائیے کہ ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، 1 میل۔ راوی حدیث، بخاری کے جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ صحابہ رسول نے اس 1 میل سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا، آیا کلومیٹر والا 1 میل یا سرما لگانے والا 1 میل؟ جو سرما لگاتے ہیں نا لکڑی، اسے بھی میل کہا جاتا ہے، وہ 1 میل سر کے اوپر ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آج آپ اتنی تھوڑی سی دھوپ اور تبش کو ڈر جا رہے ہیں، کل جب سورج سر کے اوپر ہوگا تب آپ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ یہاں تو بچنے کے لیے کولر بھی ہے، ایسیاں بھی ہیں، ہر کچھ ہے، تمام طرح کی سہولتیں بھی ہمیں دستیاب ہے، لیکن حشر کے میدان میں قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، وہاں ایک ہی راستہ ہوگا، نیک اعمال۔ اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ بچا لے گا، نیک اعمال کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوتیں کریں گے تو سب بچا لے گا۔ یہ روزے آپ کی سفارش کریں گے، جی ہاں یہ ساری حدیث ہے، یہ روزے، یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کریں گے، یہ سورہ بقرہ آپ کے اوپر صاحبان بن جائے گا، یہ صدقہ و خیرات آپ کے اوپر صاحبان بن جائے گا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ لیکن لوگ عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا دین اور اسلام تو خطرے میں پڑ ہی جاتا ہے، اور وہ انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم بیمار پڑ جائیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ روزہ رکھنے سے ہم کمزور پڑ جائیں گے، روزہ رکھنے سے یہ پریشانی آتی ہے، جبکہ جانتے ہیں میرے دوستو، روزہ رکھنے سے ایک انسان بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ جی ہاں، بڑی بڑی بیماریوں سے، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے جسے بی پی کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے، اور کیا کہتے ہیں کہ کینسر سے۔ یہ کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے بھی ایک انسان روزہ رکھ کر کے بچ سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل آج سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 1450 سال پہلے کیا کہا تھا، جہاں روزے کے احکام مسائل ہے، اسی آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لیے تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، یعنی کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔
اور یہ روزہ اللہ نے صرف ہمارے پر فرض نہیں کیا، ہم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر، امتیوں کے اوپر بھی فرض کر دیا تھا، اور ان کے اوپر تو بہت مشکلات والے روزے تھے، ہمارے لیے تو بہت آسانی والے روزے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا میرے دوستو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، تو اگر جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے تو یہی ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لوگ شوگر کا بہانہ بنا رہے ہیں، آج کل جو ہے شوگر میں کئی قسم کا ہوتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بوڑھے شوگر پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، کون کی نوجوان ہے اسے شوگر ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ لیجئے بوڑھے 60 سال کے، 65 سال کے، 55 سال کے بوڑھے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن نوجوان یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو ملک کے حالات کیسے بدلیں گے؟ بولیے بھائی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مسلمان روزہ نہیں رکھیں گے، ہٹے کٹے لوگ، تو NRC اور CAA نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بولیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں اور جماعتی بھائیوں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بیماریوں کا بہانہ بنا کر کے روزہ نہیں رکھتے، جبکہ یہ روزہ ہر طرح کی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ روزہ رکھ کر کے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں لکھ کر کے لایا ہوں بطور پروف، آپ لوگوں کو یقین نہ ہو تو مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے بول دیے، تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتلاتا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا علاج یہ روزہ ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں، کینسر سے بھی بچنے کا علاج یہ روزہ ہے، اور اس پر ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے کہ شوگر سے اور کینسر سے بچنے کا علاج یہ روزہ ہے۔ دیکھیے 2005 کے اندر جو ہے ایک رپورٹ پیش کی گئی، اس رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن روزہ چھوڑنے سے انسان کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچ سکتا ہے، کینسر سے بچ جائے گا۔ اگر اسے کینسر بھی آیا تو ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن روزہ چھوڑنے سے وہ انسان علاج ہو سکتا ہے، اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ کیا بولتے ہیں کہ کینسر کا علاج نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 2005 میں سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے کہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا، برسوں پہلے، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ یہ داؤدی روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا۔ اور ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ یہ جو کینسر ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کینسر مریض کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے اور ایک دن کھانے پینے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیے اسی طرح سے ہالینڈ کا ایک ڈاکٹر ہے، بڑا پادری ہے، ایلف گال نے کہا کہ میں نے شوگر، دیکھیے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ شوگر ہے، میں روزے رکھا تو کیا بھی نہیں، 12 بجے تک اوپر چلے جاتا ہوں۔ ارے اوپر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں، جنت میں جائیں گے۔ روزہ رکھ کے جو انسان مرے گا سیدھا جنت کے اندر جائیں گے، بغیر روزے میں مرا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیے کیا کہا بڑا پادری ہالینڈ کا ایلف گال کہتا ہے کہ میں نے شوگر اور دل کے مریض، ہارٹ اٹیک والے کو، دل کے مریض کو اور معدے کے امراض، جو لوگ پیٹ کے بیماری میں مبتلا ہے، ان سب کو مستقل 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب میں نے ان سب مریضوں کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ایسی صورت میں تمام مریضوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ جس کا شوگر بڑھا ہوا تھا شوگر بھی کم ہو گیا، جس کو معدے کی بیماری تھی معدے کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پیٹ کی بیماری والوں کو بہتر ہوا۔ آج کل آپ جو ہے جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، جس کو ہارٹ آیا ہے، تو ڈاکٹر پہلا لفظ یہی بولتا ہے بھائی تو جتنا کھا لیا اب زیادہ مت کھا، اگر زیادہ کھایا تو گیا، ہر ڈاکٹر بولتا ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی حکم دیا کرتے تھے، ابھی آپ آگے سنیں گے، دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کم کھاتا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ ایران یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر عزیزی اور ڈاکٹر بہنام، یہ میڈیکل سائنس آف ایران کے بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں، اس نے کہا کہ روزہ ہر طرح کے بیماروں کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ آج یہ سائنس لوگ کہہ رہے ہیں، یہ
کم علم لوگ، جس کو اللہ نے کم علم دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، ایسے لوگ آج یہ ریسرچ کر کے بتلا رہے ہیں کہ روزہ یہ ہر طرح کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، اور بالخصوص شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ہر انسان شوگر کا بہانہ دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے سے شوگر کے مریضوں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ میرے دوستو، آج یہ میڈیکل سائنس کا یہ اعتراف کہ روزہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ میرے دوستو، ایک طرف میڈیکل کا، سائنس میڈیکل کا یہ اعتراف، اور دوسری طرف جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت زندگی کا جائزہ لیجئے، ذرا اپنے نبی کے عادات و اطوار کو یاد کیجئے۔ آج کل ہم جو ہے 40 سال 30 سال 20 سال 25 سال میں شوگر کے مریضہ، ہارٹ اٹیک کے مریضہ، پیٹ کے خرابی کے مریضہ، اتڑی کے بیماری کے مریضہ، ہے کہ نہیں ہے؟ 25 سال میں 30 سال میں 35 سال میں 40 سال میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال تک بحیات تھے اس دنیا کے اندر، 60 پر 3 سال، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بیماری نہیں تھی، سبحان اللہ، کوئی بیماری نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال بھی زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، زیادہ سے زیادہ 20 بال سفید تھے داڑھی کے۔ یہاں تو جوانی میں ہمارے داڑھی کے بال کیا، سر کے بال بھی سفید ہو جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے بیماریوں کے اندر ملوث ہیں، نوجوانوں کو بڑی بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہے، یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 60 پر 3 سال کے تھے، کوئی بیماری نہیں تھی۔ کیوں؟ اس کا ریزن ایک ہی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ زیادہ رکھا کرتے تھے، روزہ زیادہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے، شعبان کے مہینے میں مکمل پورے مہینے کے اکثر روزے رہا کرتے تھے، محرم کے مہینے میں روزے، ہر مہینے چاند کے حساب سے ہر مہینے 13 14 15 کو روزہ، ہر پیر کے دن روزہ، جمعرات کے دن روزہ، یہ مسلسل روزے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما عائشہ کے پاس آتے اور بولتے کیا تو ہے کھانے؟ اما عائشہ کہتی کہ نہیں آج کچھ بھی نہیں ہے میرے سرتاج۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے چلو میں پھر آج روزے سے ہی ہوں۔ اللہ اکبر، 2 مہینے لگاتار روزے رہ جاتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر روزہ رکھنے سے کوئی انسان مر جاتا تھا، کوئی انسان ہلاک و برباد ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے صحت مند کیسے رہتے تھے؟ یہ ہم نے اور آپ نے سوچ لیا ہے، یہ ہم نے اور آپ نے گمان کر لیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، ہمارا بی پی لو ہو جائے گا۔ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بی پی لو ہو جائے گا، یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے میرے دوستو۔ یہ کیا ہے؟ ایسا انسان یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اگر اس کے اندر نقصان ہوتا تو اللہ یہ بولتا ہی نہیں۔ اور سنیے، روزہ رکھنے سے انسان لمبی عمر پاتا ہے، جی ہاں، اور روزہ رکھنے سے انسان جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے رمضان میں، دیکھ لیجیے ان کی شکل و صورت، کھا کر کے اپنے آپ کو جلدی بوڑھا کر لے رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا اس بارے میں۔ نیو یارک امریکہ کا ڈاکٹر جیمس بالیچ اپنے کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب ایک انسان روزہ رہتا ہے تو اس کی جو اعضاء و جوارح، جو پیٹ ہے، جو اتڑیاں ہے، جس کے اندر ہم اور آپ کھانا پانی بھرتے ہیں، یہ آرام سے رہتے ہیں، ان کو کام کرنا نہیں پڑتا، کھانا ہضم کرنے کی فکر نہیں لگی رہتی ہے ان کو، جس کی نتیجے میں جسم کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ اور روزہ مسلسل 1 مہینہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اعضاء و جوارح کو آرام مل جاتا ہے، جو بڑھاپا جلدی نہیں لاتا ہے اور لمبی عمر ملتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 60 پر 3 سال میں بھی جوان نظر آتے تھے، بال بھی 20 سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ سن لیجئے اور سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر ایرک ایک ہے، وہ اپنی تحقیق میں لکھتا ہے کہ مسلسل 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن روزہ چھوڑنا، صوم داؤدی، ایسا کرنے سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال زندگی گزارے تھے، 100 سال، یہاں تو 50 سال میں لوگ چلے جا رہے، نوجوانہ مرتے جا رہے، بوڑھے لوگ جو ہے ابھی باحیات۔ ویسی کھادگی ہے، ویسا آج کل ہمارے اور آپ کا کھانا اور پینا ہے۔ تو لمبی عمر اگر چاہتے ہو تو میرے دوستو روزہ رکھو
اور اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو کب مر جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھا فائدہ یہ بھی ہے میرے دوستو کہ روزہ رکھنے سے انسان کے خون میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، آپ کا وزن کم ہوگا، پورے مہینہ میں روزہ رکھنے سے آپ 3-4 کلو کم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے باڈی کے اندر جو خون وغیرہ ہے، جو خون وغیرہ کی تعداد ہے، جو کوانٹیٹی ہے، وہ کم نہیں ہوتی ہے۔ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کا وزن کم ہوگا، اور انسان کا جب وزن کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اور بھی دیگر فائدے ملیں گے۔ سنیے 1404 کی ہجری کے اندر، اب 1445 ہے، یعنی 40 سال پہلے جو ہے عمان، وہاں یونیورسٹی کے اندر ایک تحقیق کی گئی، 42 مرد اور 26 خاتون کے اوپر یہ سرچ کیا گیا تھا روزہ کی حالت میں، کہ رمضان سے پہلے ان کے بلڈ کے جو ہارمونس ہے، جو گلوکوز وغیرہ ہے، کتنی کوانٹیٹی میں ریڈ سیلز ہونا، بلڈ سیلز ہونا، یہ ساری چیزوں کی تحقیق کر کے لکھ لی گئی۔ پھر ان سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب ان کا پھر سے بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ بلڈ میں جو جو چیزیں رمضان سے پہلے تھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہاں، ان کا وزن کم ہو گیا، 3-4 کلو وزن تو کم ہوا، لیکن باڈی کے اوپر کچھ بھی اثر اور فرق نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ آپ جو ہے وزن کم کرانے والے دوائیاں کھائیے، 4 دن میں اوپر نیچے ہو جاتے، وہ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے بدن کے اندر جو چیزیں ضروری ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ جو چیزیں غیر ضروری ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے اسلام کا حکم ہے میرے دوستو۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کا ہر ایک فیصلہ حکمت پر مبنی ہے میرے دوستو۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے سے انسان کا امیونٹی سسٹم اور پاور بہت اچھا ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے والا جو کیڑا ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں میرے دوستو کہ جو کم عقل ہے، جو نادان ہے اور پیٹ پجاری لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ایک انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، جبکہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ابراہیم سید ہے، اس نے ریسرچ کیا، جو جانور اتنی لمبی عمر کیسے پاتے اس پر اس نے سرچ کیا تھا۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ کم خوراک لینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، کم کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے، اور کم خوراک لینے سے انسان کے جسم میں جو زہریلے مادے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کا نظام مضبوط ہوتا ہے، جو امیونٹی پاور سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے میرے دوستو۔ دیکھیے اللہ کا فرمان کتنا سچ ہے نا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور تو اور سنیے، روزہ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، سنیے غور سے، روزہ رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے صحت مند اور تندرست ہوتا ہے۔ روزہ ہر طرح کے ڈپریشن اور ٹینشن کا علاج ہے۔ روزہ ایک انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ نمبر 10، یہ 10واں فائدہ ہے، روزہ ایک انسان کے موٹاپے کو کنٹرول کر کے اسے خوبصورت جسم والا بناتا ہے۔ اب انسان موٹا ہو گیا تو دیکھیں پیٹ ادھر لٹک گیا، یہ پیٹ ادھر لٹک گیا، یہ پیٹ اتنا بڑا ہو گیا، یہ پاؤں بنگا ہو گیا، وہ پاؤں بنگا ہو گیا، لیکن روزہ رکھنے سے انسان خوبصورت جسم والا بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم پر خوبصورتی آتی ہے، چہرے پر خوبصورتی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کھانے پینے سے پرہیز رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے جسم میں گندے جراثیم رہتے ہیں، گندے کیڑے رہتے ہیں، گندے سیلز رہتے ہیں، وہ سب اپنے آپ مر جاتے ہیں۔ جب اپنے آپ مر جاتے ہیں تو انسان کے جسم سے جب گندگی نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو بتلایا نہیں، ہمارے نبی کو یاد کر لیجیے، ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا؟ اتنے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سن لیجیے، اور یہ بات مسلم ہے کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے نا اس کا دماغ بھی کند ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کا جسم بھی سست ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاندھی جی کہا کرتے تھے، جب میں اس بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا، میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے گاندھی جی کہا کرتے تھے
کہ زیادہ کھانے سے انسان سست ہو جاتا ہے. ذرا غور سے سنیے، زیادہ کھانے سے انسان سست ہوتا ہے، کسل مند ہو جاتا ہے. اور سست انسان، سستر جسے کہتے ہیں، سستر انسان، کسل مند انسان نہ ہی دنیا کا اور نہ ہی مہاراج کا. وہ کہا کرتے تھے دنیا میں بھی کوئی کام نہیں آتا اور نہ ہی جو ہے مہاراج کا بھی نہیں ہوتا ایسا انسان. تو زیادہ کھانے سے ایک انسان ہر طرح کی بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور امریکہ میں ایک سرچ کیا گیا کہ 80% بیماریاں جو ہے زیادہ کھانے سے آتی ہیں. اور ہماری شریعت میں بھی منع ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کھانے کے لیے کوئی اور نہیں بھرا. انسان کو اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو اپنے پیٹ کا 3 حصہ کرے. ایک حصہ جو ہے، ایک حصے میں کھانا بھرے، ایک حصہ میں پانی بھرے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑے. اگر کوئی انسان زیادہ کھا لیتا تو کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی. سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ انسان کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ روزہ افطار کے بعد کچھ لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں تو اوپر نیچے ہو جاتے، ٹھہر جاتے ہیں. ایسا سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے. زیادہ مت کھایا کرو، زیادہ کھانے سے ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے. اور یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا. سائنس نے کہا کہ ہماری جو اتری ہے، فنڈس، یہ بالکل ڈایافرام کے نیچے ہے. ڈایافرام یہاں پر پسلیوں پر ہوتا. آپ گوگل میں دیکھ لیجیے گا ڈایافرام، آپ کو پکچر معلوم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی بڑی اتری کو، فنڈس کو کھانے سے بھر لیتا ہے تو جو فنڈس ہے وہ ڈایافرام کو لگ لیتی ہے. جیسے ہی لگ لیتی ہے تو ڈایافرام یہ سانس لینے میں مدد کرنے والا ایک آلہ ہے. تو جب اس کو بھر لیتا ہے انسان تو اس کو سانس لینے میں، حرکت لینے میں دقت ہوتی ہے، انسان کی سانس پھول جاتی ہے. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کم کھا. تو روزہ اگر آپ رکھیں گے تو صحت مند ہوں گے. اور زیادہ نہ کھایا کرو. زیادہ کھانا ہر بیماری کو اپنے قریب لا لینا ہے. شوگر، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، جتنی بیماریاں ہیں سب بیماریوں کو اپنے قریب لانا ہے. اسی طرح سے دیکھیے ڈاکٹر میٹسن ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح بڑھتے ہیں. جم وغیرہ کرنے سے کیسے باڈی بنتا ہے، تو روزہ رکھنے سے دماغ بھی ویسے ہی بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا، ڈاکٹر ایلن ہس، اس نے کہا کہ روزہ تمام بیماریوں کا سب سے عظیم ترین علاج ہے. ہر بیماری کا علاج روزہ ہے. آپ کو موشن ہو رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ روزہ رکھ لیجیے. یعنی کہ یہ نہیں کہ موشن روکنے کے لیے روزہ رکھیے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یعنی آپ نیت کر لیجیے آج میں اللہ کے لیے روزہ رہتا ہوں، آپ کا موشن ہی بند ہو جائے گا، آپ کے پیٹ میں جائے گا ہی نہیں تو کیا آئے گا. ہر بیماری کا علاج جو ہے یہ روزہ ہے. تو بہرحال میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے بہت بڑے بد نصیب ہیں. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا، میں اوپر نیچے ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ روزہ رکھے نہ رکھے، جب مرنا ہے تو آپ تو مریں گے. روزہ نہیں رکھ کر کے آپ لمبی زندگی نہیں جی پائیں گے. روزہ نہیں رکھنے سے آپ جلدی مر جائیں گے. روزہ رکھنے سے لمبی زندگی پائیں گے. تو آپ لوگوں کو یہ بتلائیے کہ اللہ نے جو یہ عبادت ہمارے پر فرض کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں جن کا مختصر طور پر آپ نے یہ سنا. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے اور پورے ماہ روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر ہوگا.